بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالب علموں، میں سید رئیس عباس نقوی، لیکچرر اردو عسکری کیڈٹ کالج کلر کہار آپ سے مخاطب ہوں۔ امید تو ہے کہ آپ گھر میں خیریت سے ہوں گے اور اپنی تعلیم کو جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ دعا ہے خداوند کریم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو بیٹا، آج کا ہمارا لیکچر ہے سال اول کلاس فرسٹ ایئر۔ اس سے پہلے گرامر کا پورشن ہے۔ گرامر اردو کے پیپر میں حصہ معروضی میں انتہائی ضروری اور اہمیت کی حامل ہے۔ گرامر کے پہلے ہم نے ادبی اصطلاحات شروع کی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تشبیہ کے بارے میں پڑھا ہے اور ارکان تشبیہ پڑھے ہیں۔ اب ہمارا اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے استعارہ۔ استعارہ اور ارکان استعارہ۔ ارکان رکن کی جمع ہے۔ علم بیان کے ذریعے الفاظ کے مفہوم کی وضاحت کی جاتی ہے، یعنی کہ علم بیان کے ذریعے وضاحت کرنا، مفہوم کر دینا، بات کو واضح کر دینا، یہ علم بیان۔ اس میں تشبیہ ہے، استعارہ اور تلمیح شامل ہے۔ تشبیہ ہم پڑھ چکے ہیں اور آج انشاءاللہ تعالی ہم استعارے کے بارے میں پڑھیں گے۔ استعارہ کے لغوی معنی ہیں مستعار لینا، ادھار لینا۔ لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں، کتابوں میں یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے اصطلاحی معنی ہیں جو کہ پریکٹیکلی طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ کسی لفظ کو مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ مراد حقیقی معنی ہو، یعنی کہ اس طرح پڑھ دینا، اس طرح بیان کر دینا کہ لفظ بولا جائے تو اس کے بولنے میں اور سمجھنے میں فرق۔ اب کسی لفظ کو مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کرنا کہ مراد حقیقی معنی ہو، اس طرح پڑھا جائے کہ جیسے معلوم ہو کہ وہ حقیقت ہے، جبکہ مجازی اور حقیقی معنی میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو، یعنی کہ مجازی میں بھی اور حقیقی میں دونوں میں تشبیہ کا تعلق لازمی ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو یہ بولتے ہیں کہ وہ شیر ہے، جبکہ وہ شیر ہے، تو یہاں پہ ہم نے اس کی بہادری کی مثال دی ہے، دلیری کی مثال دی ہے، تو اس میں بہادری کا عنصر پایا جائے، بہادری پائی جائے، مگر حرف تشبیہ نہ ہو۔ حرف تشبیہ بیٹا ہم نے پڑھا تھا کی طرح، جیسے، مانند۔ اب یہاں پہ حرف تشبیہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ استعارہ میں حرف تشبیہ نہ ہو، جبکہ تشبیہ میں حرف تشبیہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب اسی طرح استعارے میں حرف تشبیہ بھی ہونا لازم ہے۔ اس کی چند مثالیں ہم لیں گے۔ وہ تو شعر ہے، میرا چاند آ گیا، ہمارے حکمران فرعون ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ لفظ استعمال کرتے کہ وہ شعر کی طرح ہے تو یہ تشبیہ ہوتا، یا وہ چاند جیسا خوبصورت ہے، یا ہمارے حکمران فرعون جیسے ہیں، یعنی ظلم و بربریت ایک مثال بیان کی گئی ہے، لیکن یہاں پہ حرف تشبیہ استعمال نہیں کیا گیا، یعنی کہ ہم نے استعارے میں حرف تشبیہ استعمال نہیں کرنا، تشبیہ میں حرف تشبیہ استعمال کرنا ہے۔ یہاں پہ اسی طرح ہم نے تشبیہ کے ارکان پڑھے تھے، وہ 5 ہیں۔ یہاں پہ یہ یاد رکھنا ہے، MCQ پنڈی بورڈ میں یہ اکثر سوال آ جاتا ہے کہ تشبیہ کے کتنے ارکان ہیں، استعارہ کے کتنے ارکان ہیں، تو یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہے۔ تشبیہ کے ارکان 5 ہیں اور استعارہ کے ارکان 3 ہیں۔ اب پہلا ہے مستعار لہو، دوسرا مستعار منہ، اور تیسرا وجہ جامع۔ اسی طرح جیسے ہم نے پہلے تشبیہ پڑھا ہے، مستعار یعنی جس کی بات کی جائے، اچھا مستعار منہ جس سے مثال دی جائے، اب اور وجہ جامعہ کہ وہ مشترک صفت، وہ مشترک خوبی جو دونوں میں پائی جائے۔ اب یہ دیکھ لیں، مستعار منہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ شعر ہے، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، کوئی بھی نوجوان ہو سکتا ہے، کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے، جو بہادر ہو، دلیر ہو، اس کے لیے مستعار وہ
اور مستعار منہ جس سے اس کو مثال دے رہے ہیں۔ اگر اس میں بہادری پائی جاتی ہے تو مثال کو شیر سے مثال دے رہے ہیں تو وہ شیر ہے۔ اگر وہ خوبصورت ہے، اللہ نے اس کو حسن و جمال عطا کیا ہے تو وہ چاند کی مثال ہے کہ وہ چاند کی طرح ہے، وہ چاند کی طرح بلکہ وہ چاند ہے کی طرح جب ہم پڑھیں گے تو یہ تشبیہ میں آ جائے گا، وہ چاند ہے، یعنی کہ جس سے مثال دی جائے وہ مستعار منہ۔ اور تیسرا ہے وجہ جامعہ، یعنی مشترک صفت، یعنی کہ وہ مستعار لہو میں بھی پائی جائے، مستعار منہ میں پائی جائے۔ یہ وجہ جامعہ جو جس طرح یہ بہادری، شیر بھی بہادر ہوتا ہے، جنگل میں آزاد گھوم رہا ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اگر بہادری، اگر نوجوان بہادر ہے، اسی کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، تو یہ شیر کو اس کی خوبی کی وجہ سے، شیر جیسی خوبی کی وجہ سے، بہادری خوبی کی وجہ سے یہ وجہ جامع یہاں پہ یہ ہم نے مثال دی ہے کہ وہ تو شیر ہے تو صفت اس کی بہادری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس مختصر مگر جامع لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔